سمرین سمرین احتشام زور زور سے چلا رہا تھا۔ سمرین جو روٹی پکانے میں مصروف تھی کیونکہ احتشام تازی پکی ہوئی روٹی کھاتا تھا۔ سمرین گھبرائی ہوئی اور تیزی سے چولہا بند کرتے ہوئے باورچی خانے سے باہر آئیں۔ احتشام، کیا ہے یہ کھاؤں میں؟ پورا دن تھکا ہارا گھر آیا ہوں اور یہ بد ذائقہ کھانا تم نے میرے منہ پہ مارا ہے۔ سمرین، وہ سوری، کیا ہوا بتائیں، میں کچھ اور بنا دوں؟ احتشام، ہاں، میرا پیسہ تو حرام کا ہے نا، محنت سے تھوڑی کماتا ہوں جو تم دوبارہ کھانا بناؤ گی۔ نمک کہاں ہے کھانے میں؟ سمرین، سوری، میں ابھی لاتی ہوں۔ احتشام، اب ایک اور بار تم نے سوری کہا تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا۔ سمرین بھاگی اندر گئی اور نمک لے آئی۔ ابھی وہ اپنے ہاتھوں سے نمک سالن میں ڈال ہی رہی تھی کہ بدقسمتی سے نمک دانی کا ڈھکن ہی کھل گیا اور سارا کا سارا نمک احتشام کی پلیٹ میں جا گرا۔ اب احتشام کا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے پلیٹ کو اٹھا کر پیچھے پھینکا اور کرسی کو پیچھے کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ بے وقوف عورت، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور خود غصے میں گھر سے نکل گیا۔ بے چاری سمرین آنسو پونچھتے ہوئے فرش کو صاف کرنے لگی۔ ان کے 2 بچے بھی تھے۔ عمر 8 سال کا تھا اور نورین 6 سال کی تھی۔ دونوں سہمے ہوئے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایسا نہیں کہ احتشام جلاد تھا، وہ اپنے بیوی بچوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ کھانا پینا، گھر اور بچوں کی پڑھائی کا سارا خرچہ اسی نے اٹھا رکھا تھا، مگر اس کی بری عادت یہ تھی کہ وہ غصے کا بہت تیز تھا۔ غصے میں وہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اوپر والی منزل میں رہتے تھے، اپنے دونوں بچوں کے ساتھ رہتے تھے، جبکہ نیچے والی منزل میں احتشام کی والدہ اور والد اور ایک غیر شادی شدہ بھائی رہتا تھا جس کا نام حفیظ تھا اور وہ 26 سال کا تھا۔ احتشام گھر سے نکلا اور گلی کے کونے پر پٹھان کے ہوٹل میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک سگریٹ نکالی اور اسے پینے لگا۔ اس نے وہاں چھوٹے کو 1 کپ چائے اور 1 پراٹھے کا آرڈر دیا۔ کھانا کھانے کے بعد نہ جانے وہ کب تک وہاں بیٹھا سگریٹیں پیتا رہا۔ پھر وہ دوبارہ گھر کی طرف چلا گیا۔ بچے اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو چکے تھے۔ وہ بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں سمرین تھی۔ اس نے دیکھا احتشام کمرے میں آ رہا ہے تو اس نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور سونے کا بہانہ کرنے لگی۔ احتشام کمرے میں آیا تو سمرین کو دیکھ کر مسکرا دیا، لیکن سمرین اب تک ناراض تھی۔ احتشام نے سمرین سے پوچھا، کیا اب تک ناراض ہو؟ اچھا، سوری یار۔ سمرین اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ آپ غصے میں اپنا آپا ہی کھو دیتے ہیں، اور اس کا گلا بھر آیا اور آواز رننے لگی۔ احتشام، اچھا سوری بولا نا، کیا تم نے کھانا کھایا؟ سمرین، میں بغیر نمک کا کھانا نہیں کھاتی، اور روتے ہوئے ہنسنے لگی۔ احتشام بھی ہنسنے لگا اور اس نے سمرین کے لیے زنگر برگر کا آرڈر دیا۔ دونوں رات دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اگلے دن اتوار تھا۔ دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کو لے کر سمرین کے گھر والوں کی طرف گئے، کیونکہ اتوار کو سمرین اپنے میکے جایا کرتی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر احتشام بھی واپس آ گیا تو سسر صاحب بھی گھر پر موجود تھے۔ احتشام نے سلام کیا اور ڈائننگ روم میں بیٹھ گیا۔ سمرین چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ مشکور صاحب، آپ اپنے دماد سے بولے، ہاں بھائی احتشام، کیا لگتا ہے پورا کر پائے گی حکومت اپنا ٹائم؟ احتشام، کیا فرق پڑتا ہے انکل، حکومت نے ہمارے بارے میں سوچا ہے کچھ؟ سسر صاحب، میاں تم بھی عجیب بات کرتے ہو، ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کی حکومت کا جائزہ لینا ہمارا حق ہے۔ احتشام، ہاں، جیسے آپ کے جائزے کے بغیر کوئی قانون پاس نہیں ہوگا۔ سسر صاحب، اچھا چھوڑو اسے۔ احتشام نے بھی شکر کیا کیونکہ سسر صاحب سے بحث کرنا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف تھا۔ گھر آئے تو سمرین چینج کرنے چلی گئی۔ بچے بھی اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ احتشام بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا، تمہارے گھر والے میری عزت نہیں کرتے۔ اس نے لیٹتے ہوئے زور سے بولا۔ سمرین واش روم کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر آئی اور بولی، کیوں، آج پھر ابو سے بحث ہو گئی ہے کیا؟ احتشام بولا، تبھی تو کہہ رہا ہوں تمہارے گھر والے عزت نہیں کرتے میری، داماد ہوں، کچھ تو خیال کرنا چاہیے۔ سمرین، کیا ہوا احتشام، اب ان کی عمر ہو گئی ہے، آپ کیوں ان سے الجھتے ہیں؟
احتشام: یہ بات میرے اماں ابا کے لیے بھی تو لاگو ہوگی، تب تو تم بہت شور مچاتی ہو کہ امی باتیں کر رہی ہیں۔ سمرین: آپ پلیز میرے امی ابی کو اپنے امی ابو سے کمپیئر مت کریں۔ جتنی آپ کی اماں سناتی ہیں نا مجھے، یہ تو میری ہمت ہے کہ میں نے انہیں برداشت کیا ہوا ہے۔ احتشام چلاتے ہوئے بولا: ہو کون تم لوگ؟ سمرین بولی: اچھا چھوڑیں احتشام، کیوں بات بڑھا کر اپنا اور میرا موڈ خراب کرتے ہیں؟ احتشام: بات تو تم بڑھاتی ہو، جاہل ہیں تمہارے گھر والے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ دونوں میں خوب لڑائی ہوئی۔ پھر احتشام غصے میں چلایا: جاہل عورت، شوہر سے زبان چلاتی ہو، جاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر سمرین کی دنیا الٹ گئی، وہ چکرا کر فرش پر گر گئی۔ احتشام کو بھی احساس ہوا کہ غصے میں کیا کہہ گیا ہے۔ وہ بھاگتا ہوا سمرین کے پاس آیا، مگر سمرین نے اسے اشارے سے روک دیا۔ احتشام: پلیز، اب آپ یہ حق کھو چکے ہیں۔ احتشام: کیسی باتیں کر رہی ہو تم میری بیوی ہو۔ سمرین آنسو پونچھتے ہوئے سنبھل کر کھڑی ہوگی: بیوی ہوں نہیں، بیوی تھی۔ احتشام پھر قریب آتے ہوئے: سمرین پلیز ایسا مت کرو، وہ تو میں نے غصے میں کہہ دیا، غصے میں طلاق تھوڑی ہوتی ہے۔ سمرین: پلیز احتشام، آپ کمرے سے نکل جائیں ورنہ میں ابھی گھر سے نکل جاؤں گی۔ نہیں پلیز، تم پریشان مت ہو، میں صبح اپنے استاد سے پوچھوں گا اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ صبح تک سمرین بیڈ پر بیٹھی روتی رہی۔ احتشام باہر صوفے پر سو گیا۔ صبح اس نے دروازے پر دستک دی تو سمرین ایک بار پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ احتشام کہنے لگا: پلیز یار، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ مجھے معلوم ہے سمرین تم پریشان ہو، بس تم میرے آنے تک یہ بات کسی سے مت کہنا، میں استاد جی کے پاس جا رہا ہوں۔ سمرین نے جیسے تیسے اپنے آپ کو سمیٹا اور بچوں کو اسکول بھیج دیا۔ وہ یہ سوچ کر ہی مری جا رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ اس نے بلا وجہ جھگڑا کیا تھا۔ چپ رہتی تو بات طلاق تک تو نہ جاتی، اب کہاں جائے گی؟ میکے میں پوری زندگی بھابھی کو برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ بھائی کب تک اس کا خرچہ اٹھائے گا؟ ابو کی طبیعت ویسے ہی چڑچڑی تھی۔ جس شوہر کے لیے وہ اپنے گھر والوں سے لڑ پڑی تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ لوگوں کی اس کی عزت تب تک ہی کریں گے جب تک وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں جاتی رہے گی۔ جب انہیں پتہ چلے گا تو نہ جانے وہ کیا کریں گے۔ پھر خیال آیا دارالامان چلی جائے، مگر وہاں کے حالات بھی کچھ خاص نہ تھے۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بے بسی اور ویرانی سے اس کا پورا وجود ہی ہل چکا تھا۔ ادھر احتشام کے لیے گھر سے استاد جی کے گھر تک کا راستہ کاٹنا ایسا تھا جیسے پل صراط سے گزر رہا ہو۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی غلطی کا انجام جانتا تھا، مگر پھر بھی دل میں اپنے آپ کو دلاسے دے رہا تھا۔ مدرسے کے بچوں کے آنے پر بھی کچھ وقت تھا۔ یہ وہ استاد جی تھے جنہوں نے اسے اور حفیظ کو قرآن مجید پڑھایا تھا۔ یہ مسجد کے امام بھی تھے، اب وہ کافی بزرگ ہو چکے تھے۔ احتشام اس سلسلے میں ان سے تیسری مرتبہ ملنے آیا تھا۔ پہلے بھی 2 مرتبہ انہوں نے ہی رہنمائی فرمائی تھی۔ احتشام سلام کر کے ان کے سرہانے فرش پر بیٹھ گیا۔ استاد جی بولے: وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ احتشام بولا: استاد جی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ استاد جی بولے: بیٹا، انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا، اب کیا ہوا؟ احتشام بولا: استاد جی، کل میں بہت غصے میں تھا اور میں نے اپنی بیوی کو طلاق کہہ دی۔ میرا مطلب وہ نہ تھا، بس غصے میں منہ سے نکل گیا۔ میں اپنی بیوی سے پیار کرتا ہوں، مگر غصے میں نہ جانے مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ استاد جی نے لمبی سانس لی اور بولے: بیٹا، طلاق تو انسان غصے میں ہی دیتا ہے۔ اب تم مسکرا کر تو نہیں کہو گے کہ بیگم آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو، تمہیں طلاق۔ احتشام بولا: بس استاد جی، غصے میں سمجھ نہیں آئی اور طلاق دے بیٹھا۔ استاد جی بولے: تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ غصہ حرام ہے، لفظوں کی قیمت ہوتی ہے، غصے میں کہے کہ لفظوں کی قیمت اکثر بھاری ادا کرنی پڑتی ہے۔ احتشام بولا: آپ رہنمائی فرما دیں، میرے بچے، میرا گھر بار سب تباہ ہو جائے گا، اب کیوں پچھتا رہے ہو؟ طلاق دیتے وقت کیا تمہیں یہ سب یاد نہیں آیا؟ اس وقت استاد جی نے ڈانٹنے والے انداز میں بولے: اپنے باس پر غصہ کیوں نہیں آتا تمہیں؟ مجھ پر غصہ کیوں نہیں آتا تمہیں؟ بات یہ بھی ہے کہ بس بیچاری بیگم پر غصہ چلتا ہے، جو دل کرتا ہے بول دیتے ہو، اور اس بیچاری کو تم نے طلاق دے دی۔ احتشام سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ احتشام بولا: استاد جی، اب میں کیا کروں؟ استاد جی بولے: بیٹا، سچ تو یہ ہے کہ اب وہ تمہارے نکاح میں نہیں، وہ تم پر بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک نامحرم۔
ہاں، اس کا اور اس کے بچوں کا نام نقطہ شریعت نے تمہاری ذمہ داری لگائی ہے۔ احتشام بولا، میں نہیں مانتا۔ 3 لفظ بولنے سے میری بیوی میری نہیں رہی۔ استاد جی مسکراتے ہوئے بولا، بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے ماننے یا ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے شریعت بدل نہیں سکتی۔ جب نکاح ہو رہا تھا تب تمہاری عقل کہاں تھی؟ جب 3 لفظ کہنے سے وہ تم پر حلال ہوگی تب کیوں نہیں پوچھا کہ 3 لفظ کہنے سے ایک لڑکی مجھ پر حلال ہوگی؟ احتشام شرمندہ ہوتے ہوئے بولا، معذرت استاد جی، مگر کوئی تو حل ہوگا نا؟ خدا کے لیے میری رہنمائی فرمائیں، میری تو دنیا ہی پلٹ گئی ہے۔ استاد جی بولے، بیٹا اب تو ایک ہی حل ہے کہ وہ عدت پوری کرے اور دوسری شادی کے بغیر کوئی حل نہیں ہے، مگر کیا تمہاری غیرت تمہیں اجازت دے گی؟ احتشام وہاں سے بوجھل قدموں سے اٹھا، آفس جانے کے لیے نکل گیا۔ گھر جانے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ادھر سمرین اپنے ہوش کو ایک مشین کی طرح بس کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ دونوں کے لیے یہ وقت یکساں مشکل تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے مگر اب تک احتشام اپنے کیبن میں بیٹھا سگریٹیں پی رہا تھا۔ جس عورت کو اس نے ہمیشہ کم تر سمجھا، آج اسے خیال آ رہا تھا کہ اس عورت کے بغیر گھر کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ وہ اکیلا بیٹھا انہی خیالوں میں گم تھا کہ اب کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ ادھر حفیظ اپنی جاب سے واپس آیا تو اپنے بھائی کی گاڑی نہ دیکھ کر امی سے پوچھنے لگا کہ امی، بھائی اب تک آئے نہیں کیا؟ امی نے جواب دیا، نہیں بیٹا، آج ابھی تک نہیں آیا۔ حفیظ نے جیب سے فون نکالا اور احتشام کا نمبر ڈائل کیا۔ احتشام جو ان خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اب کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، اسے حفیظ کا نمبر موبائل پر جلتا بجھتا دکھائی دیا تو اسے ایک خیال آیا۔ اس نے فون ریسیو کیا اور دوسری طرف سے حفیظ کی گھبرائی ہوئی آواز آئی کہ بھائی کہاں ہیں؟ ادھر احتشام نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ادھر ہی ہوں بھائی، فیکٹری میں آج کام کچھ زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی، بس ابھی نکل رہا ہوں، اور فون کاٹ دیا۔ رات جب احتشام گھر میں پہنچا تو گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ احتشام جب بچوں کے کمرے میں پہنچا تو سمرین اپنے بچوں کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ اب وہ نہ جانے سو رہی تھی یا اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ احتشام بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ واش روم میں گیا، اپنا نائٹ سوٹ پہن کر واپس آ گیا اور بیڈ پر بیٹھ کر ایک اور سگریٹ سلکانے لگا۔ وہ عموماً گھر میں سگریٹ نہیں پیتا تھا مگر اس کے ذہن اور دل میں ایک عجیب کشمکش جاری تھی کہ اب کیسے ہوگا۔ یہ سب سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ 2 دن تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا کہ احتشام صبح گھر سے نکل جاتا اور رات گئے گھر واپس آتا۔ سمرین جو احتشام کو پانی بھی وقت پر پلاتی تھی، اب اسے ہوش بھی نہ تھا کہ احتشام کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے اور کہاں رہتا ہے۔ اتوار کے دن بچے ضد کرنے لگے کہ نانی کے گھر جانا ہے۔ سمرین نے اپنے بھائی کو فون کر کے بلایا کہ وہ بچوں کو لے جائے۔ احتشام جب اٹھا تو بچوں کو نہ پا کر اسے یہ موقع غنیمت لگا سمرین سے بات کرنے کا۔ سمرین بھی گھر وغیرہ سمیٹ کر بچوں کے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ احتشام نے دروازے پر دستک دی تو سمرین اٹھ کر بیٹھ گئی۔ احتشام بولا، میں نے استاد جی سے بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، مگر تمہیں اس سے پہلے کسی اور سے نکاح کرنا پڑے گا۔ احتشام نے وہ سب کہہ دیا جسے کہنے کی وہ 2 دن سے ہمت جتا رہا تھا۔ سمرین غصے میں بولی، تم مجھے ایک بار زہر ہی کیوں نہیں دے کے مار دیتے؟ تمہیں ہوش بھی ہے کہ تم یہ سب کیا کہہ رہے ہو؟ احتشام بولا، دیکھو سمرین، ہم دونوں کو یہ قربانی دینی پڑے گی، ہمارے بچے، یہ گھر، سب کے لیے یہی بہتر ہے۔ سمرین ایک بار پھر غصے میں چلا گئی، ہماری قربانی یا میری قربانی؟ تمہیں تو جب بھی غصہ آیا طلاق دے دی تم نے مجھے۔ ایک بار بھی سوچا کیا گزرے گی مجھ پر؟ اور ایک بار پھر نئی تجویز لے کر آ گئے۔ چلو ایک بار تو میں مان بھی جاؤں، مگر کون ہے اتنے بھروسے کا جو یہ کرے گا؟ ہاں؟ احتشام جھجکتے ہوئے بولا، وہ میں نے بہت سوچا اس بارے میں، مگر میرے ذہن میں حفیظ کے علاوہ کوئی نام نہیں آیا۔ سمرین سر پیٹتے ہوئے بولی، اف میرے خدایا، تمہیں ہوش بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جب میں بیاہ کر آئی تھی تو وہ 16 سال کا بچہ تھا، میرے سامنے ہی بڑا ہوا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ میں اس سے شادی کر لوں؟ سمرین تو یہ بات بھی پوری نہیں کر پائی۔ احتشام بولا، دیکھو سمرین، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، میں مانتا ہوں کہ یہ کام تمہارے لیے بہت مشکل ہے، مگر دیکھو اس طرح گھر کی بات گھر میں ہی حل ہو جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دیکھو تم سوچ لو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر احتشام کمرے سے نکل گیا۔ سمرین بیڈ پر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ پیر اب تک کپکپا رہے تھے۔ وہ بہت پریشان تھی، دل کہہ رہا تھا خودکشی کر لے یا کہیں بھاگ جائے، مگر دماغ سے سوچتی بچوں اور گھر بار کا خیال
میں احتشام کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چہرہ نظر نہیں آتا۔ سمرین نے اپنی پوری زندگی میں احتشام کے علاوہ کسی دوسرے مرد کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور آج احتشام ہی کہہ رہا تھا کہ اسے اپنے بھائی سے نکاح کر لیں۔ وہ جتنا سوچتی جاتی تھی اتنے آنسو بہتے جاتے تھے۔ اتنے میں ظہر کی اذان کی آواز آئی اور فوراً وضو کرنے کے لیے اٹھی اور وضو کر کے نماز پر بیٹھ گئی۔ 2 راتوں کی جاگی ہوئی تھی، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر روتی رہی کہ میرے مالک میری مشکل کو آسان فرما دے، میری رہنمائی کر دے، اور اسی حالت میں سو گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی۔ دروازے پر جا کر اس نے آواز دی کہ کون؟ حفیظ کی آواز آئی کہ بھابی میں حفیظ۔ اس کو موجود پا کر سمرین کی دھڑکنیں اچانک تیز ہو گئیں۔ وہ سوچنے لگی کیا خدایا کیا احتشام نے کوئی بات تو حفیظ سے نہیں کی؟ اکثر وہ حفیظ کے لیے بے دھڑک دروازہ کھول دیا کرتی تھی، مگر آج سمرین نے پوچھا ہاں حفیظ بولو کیا بات ہے؟ حفیظ بولا بھابی امی نے بریانی بھیجی ہے۔ سمرین نے دروازہ کھولا، بریانی کی پلیٹ لے کر جھٹ سے بند کر دیا۔ حفیظ بھی حیران تھا کہ آج بھابی کو کیا ہوا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے نیچے آ گیا۔ سمرین کا دل ابھی تک بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ احتشام نے حفیظ کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ اپنے آپ کو سمجھانے لگی کہ شاید احتشام ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی تو نہیں بچا، مگر حفیظ ابھی بہت چھوٹا تھا۔ وہ تو انہی خیالوں میں گم تھی کہ احتشام دوبارہ گھر میں داخل ہوا۔ سمرین کچن میں بریانی رکھی ہے کہتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی۔ احتشام بھی صبح کا بھوکا تھا۔ اس نے بریانی نکالی اور ٹیبل پر رکھ کر کھانے لگا۔ سمرین دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کہنے لگی کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے تو کیا حفیظ مجھ سے نکاح کے لیے مان جائے گا؟ سمرین کی رضامندی سن کر احتشام کی جان میں جان آئی۔ وہ انگلیوں سے چاول چاٹتے ہوئے کہنے لگا وہ میرا مسئلہ ہے، تم اس کی فکر نہ کرو، بس پلیز میری عزت کی خاطر یہ بات کسی کو مت بتانا۔ سمرین سوچنے لگی یہ کیسی جھوٹی عزت کا گمان ہے جو اپنی بیوی دوسرے سے نکاح کرانے پر تو نہیں جائے گی مگر کسی کو پتہ چلنے سے چلی جائے گی۔ خیر اب وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے لگ گئی۔ سمرین اور وہ ایک گھر میں تھے مگر الگ الگ کمروں میں رہتے تھے۔ سمرین ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ وہ اس کے سامنے نہ آئے مگر صرف رات کے کھانے کے وقت ایک ہی ٹیبل پر بیٹھنا پڑتا تھا، کیونکہ احتشام نے 1 ہفتہ پہلے امی ابو کو عمرے پر روانہ کر دیا تھا اور حفیظ ان کے ساتھ کھانا کھاتا تھا۔ اسے شک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک عجیب سا احساس سمرین کے دل میں ہوتا تھا جب حفیظ اس کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا۔ شروع میں سب بہت مشکل تھا لیکن آہستہ آہستہ معمول بن گیا۔ آج سمرین کی عدت ختم ہو رہی تھی اور آج احتشام اور سمرین کے لیے بہت بڑا دن تھا کیونکہ احتشام نے آج حفیظ سے بات کرنی تھی۔ شام کا کھانا کھا کر سمرین بچوں کے کمرے میں چلی گئی۔ حفیظ بھی اٹھتے ہوئے کہنے لگا چلے بھائی اب آپ آرام کریں، میں بھی سونے چلتا ہوں۔ احتشام کہنے لگا یار کل تو اتوار ہے، مجھے تم سے ایک بہت بڑی بات کرنی ہے، اور حفیظ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ سمرین کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بیٹھی تو کمرے میں تھی مگر اس کے کان باہر لاؤنج میں لگے ہوئے تھے اور وہ سب سے زیادہ پریشان تھی کہ اگر حفیظ نہ مانا تو اس کی ساری محنت بیکار ہو جائے گی اور پھر نہ جانے کیا ہوگا۔ اور ویسے بھی حفیظ کی شادی اس کی کزن سے 6 ماہ بعد ہونے والی تھی اور دونوں ایک دوسرے کو بے تحاشا چاہتے تھے۔ اس کو چھوڑ کر کیا وہ سمرین سے شادی کرنے کی حامی بھرے گا؟ یہی سوچ کر سمرین کے ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے تھے کہ اچانک احتشام کی آواز آئی میرے بھائی میرے دوست میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ حفیظ بھائی کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا کیا ہوا بھائی، کچھ مدد کر سکتا ہوں تو بتائیں، کیا کچھ پیسے وغیرہ؟ یہ کہہ کر حفیظ خاموش ہو گیا۔ احتشام بولا نہیں بھائی، اللہ کا بہت کرم ہے، پیسے وغیرہ نہیں چاہیے، بس ایک بہت بڑی مشکل ہے، بس تم ہی ہو جو میری مدد کر سکتے ہو۔ حفیظ بولا جی بھائی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ احتشام بولا حفیظ میری بات بہت تحمل سے سننا، دراصل میں تمہاری بھابھی کو طلاق دے چکا ہوں۔ حفیظ چونکتے ہوئے بولا یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، ایسا مذاق نہیں کرتے۔ احتشام بولا کاش یہ مذاق ہوتا بھائی، مگر یہ سچ ہے۔ حفیظ حیرانی کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا مگر اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پوچھا کہ بھائی اب آپ کیا کریں گے؟ احتشام بولا بھائی اب اس گھر کی عزت اور میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ حفیظ بات کو کچھ سمجھتے ہوئے اور گھبراتے ہوئے بولا میں کیا کر سکتا ہوں؟ احتشام بولا میرے بھائی تم پھر۔ احتشام کچھ دیر رکا اور بھرپور سانس لے کر ایک ہی سانس میں کہہ دیا کہ تم سمرین سے نکاح کر لو۔ حفیظ یہ بات سنتے ہی طیش میں آ گیا اور بولا بھائی آپ ایک غلطی پر دوسری غلطی کر رہے ہیں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اور وہ میری بھابھی ہیں، پلیز آپ مجھے ان سب سے دور رکھیں۔ میرے بھائی میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور ٹوٹے ہوئے گھر کے بچے بگڑ جاتے ہیں، پلیز اپنے بھتیجے اور بھتیجی کے لیے ہی مان جاؤ، تم میری آخری امید ہو۔
احتشام نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ حفیظ نے جھٹ سے ہاتھ چھڑایا اور جانے لگا۔ سمرین نے جب معاملہ ہاتھ سے نکلتے دیکھا تو وہ بھی باہر بھاگ آئی اور حفیظ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ بھی منت کرنے لگی، حفیظ پلیز مان جاؤ۔ دیکھو میں اور میرے بچے کہاں جائیں گے؟ اپنی بھابھی کے لیے کچھ تو سوچو۔ اور اس کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی۔ احتشام صوفے پر بیٹھا اس کے جواب کا منتظر تھا۔ سمرین کے بہتے آنسو دیکھ کر اسے اپنے بھائی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب وہ مجبور ہو چکا تھا۔ اس نے پہلے بھی اپنے بھائی کو کئی بار سمجھایا تھا کہ آپ بھابھی پر بلا وجہ غصہ کرتے ہیں، مگر احتشام نے اس کی ایک نہ سنی۔ سمرین کے ہاتھوں نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ وہ نکاح کے لیے مان گیا۔ نکاح کر کے حفیظ سمرین کو کچھ دن کے لیے شہر سے باہر لے گیا۔ کچھ ہی دنوں میں اسے سمرین سے محبت سی ہو گئی۔ سمرین دیکھ لو حفیظ، اب تمہارا مجھے چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ شاید تم اتنا دباؤ برداشت نہ کر پاؤ اس معاشرے کا۔ اور پھر وہ سامان پیک کرنے میں مصروف ہوگی اور حفیظ کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ انہوں نے سامان باندھا اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر واپسی کے لیے نکل گئے، جیسے وہ آپسی میں ایک گھڑی میں خوب ہنسی مذاق کریں گے۔ کون کہہ سکتا تھا 3 دن پہلے یہ راستہ دونوں نے خاموشی میں گزارا۔ شاید یہی نکاح کا حسن تھا، شاید یہی محبت تھی جو ایک عورت مرد سے چاہتی ہے۔ خیر گھر پہنچ کر اس نے گاڑی سے دروازے پر روکی اور سمرین اتر کر اندر چلی گئی۔ احتشام نے دروازہ کھولا۔ حفیظ اندر نہیں آیا اور سمرین کو کہا کہ تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ گاڑی ریورس میں لے لی۔ ادھر احتشام بے چینی سے سمرین کا منتظر تھا۔ اس کی آنکھوں میں بس ایک ہی سوال تھا۔ پھر جب اس سے برداشت نہ ہوا تو اس نے پوچھ ہی لیا، کیا ہوا سمرین، سب ٹھیک ہے نا؟ سمرین بولی، اچھا ہوگا اگر آپ یہ بات اپنے بھائی سے ہی کریں۔ اور وہ کمرے کا دروازہ کھول کر بچوں کے پاس چلی گئی۔ بچوں کے پاس جا کر وہ سب کچھ بھول ہی گئی۔ ادھر احتشام سمرین کی بات کے معنی اپنے دماغ میں ڈھونڈنے لگ گیا کہ کیا مطلب اس بات کا۔ سمرین کا رویہ سے کچھ ٹھیک نہیں لگا، مگر اب وہ انتظار کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے حفیظ کو بڑے فون کیے مگر سب بے سود۔ حفیظ نہ فون اٹھا رہا تھا نہ گھر آیا تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجے سمرین کے موبائل کی وائبریشن سے اس کی آنکھ کھلی تو حفیظ کا نمبر موبائل پر اسپارک ہو رہا تھا۔ سمرین نے پوچھا، کہاں ہو؟ آئے نہیں ابھی تک گھر؟ حفیظ بولا، بس ایک دوست ہے گھر ہوں۔ آپ بتائیں پھر کیا سوچا آپ نے؟ سمرین بولی، یہ سب تم پر منحصر ہے۔ دیکھ لو تم تو ابھی سے اپنے بھائی کا سامنا نہیں کر پائے تو آگے کیا ہوگا؟ حفیظ بولا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں بس چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کی رضامندی جان لوں اور پھر کوئی قدم اٹھاؤں۔ ویسے سچ بتاؤں تو میں بہت مس کر رہا ہوں آپ کو۔ سمرین مسکراتے ہوئے بولی، خود ہی تو دور چلے گئے ہو، میں نے تو نہیں بولا۔ اور پھر دونوں ہنسنے لگ گئے۔ اگلی شام جب احتشام گھر آیا تو سمرین نہیں تھی، بچے بھی ٹیوشن گئے ہوئے تھے۔ وہ سمرین کو ڈھونڈنے نچلی منزل پر آیا تو حفیظ سمرین کی باتیں سنائی دی۔ احتشام دھڑکتے دل کے ساتھ آواز لگاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سمرین اور حفیظ ایک دوسرے کو ہاتھ پکڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ زور سے چیخا، سمرین یہ کیا بےہودگی ہے؟ حفیظ آگے بڑھ کر بولا، دیکھیں بھائی تمیز سے بات کریں، یہ میری بیوی ہے اب۔ احتشام بولا، بے غیرت بھابھی ہے تیری، طلاق دے اس کو۔ حفیظ بولا، یہ آپ کی بیوی تھی مگر اب میری، اور میرے لیے یہ نکاح بہت مقدس ہے اور میں طلاق نہیں دے سکتا۔ اب احتشام طیش میں آ گیا اور آگے بڑھتے ہوئے حفیظ کا گریبان پکڑتے ہوئے چلانے لگا کہ طلاق دے میری بیوی کو۔ اسی اسنا میں دروازہ کھلا اور دونوں والد اور والدہ اندر داخل ہوئے۔ زمان صاحب زوردار آواز میں چلائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں؟ احتشام نے فوراً گریبان چھوڑا اور پیچھے ہو گیا۔ اسے یاد ہی نہ تھا کہ آج دونوں نے عمرے سے واپس آنا ہے۔ زمان صاحب ایک بار پھر گردار آواز میں چلائے، کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں؟ حفیظ، السلام علیکم ابو بھائی مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ میں سمرین کو طلاق دے دوں۔ اس دفعہ مسز سمرین نے آگے بڑھ کر حفیظ کو تھپڑ مارا۔ کیا بک رہے ہو حفیظ؟ دماغ ٹھکانے پر ہے تمہارا؟ سمرین اپنے جواب کو توڑتے ہوئے چلائی، خدا کے واسطے بس کریں اب آپ صاحب، میں بتاتی ہوں۔ اور ساری بات سب کے سامنے رکھ دی۔ زمان صاحب کا غصے سے برا حال تھا مگر اب وہ بہت بڑی مشکل صورتحال میں پھنس چکے تھے۔ انہوں نے جیب سے فون نکالا اور سمرین کے ماں باپ کو گھر بلایا۔ سب نیچے صوفے پہ بیٹھے انہیں کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا، شاید کسی کے پاس کچھ کہنے کو نہ تھا۔ اتنے میں دروازے پر گھنٹی بجی اور حفیظ نے جا کر دروازہ کھولا تو سمرین کے ماں باپ وہاں موجود تھے۔ وہ انہیں عزت سے اندر لے آیا۔ زمان صاحب بولے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ دراصل اب جو میں بتانے جا رہا ہوں اسے بہت سکون سے سنیے گا۔ احتشام سر جھکائے ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ سمرین کی والدہ پریشانی میں کہنے لگی، بھائی صاحب اگر سمرین سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور سمرین کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، سمرین کیا کیا ہے تم نے؟ عثمان صاحب بولے، دیکھیے بھابھی ہماری تو یہی سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کام عورت نے کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ خود عورت ہو کر اپنی بیٹی پر کچھ جانے بنا الزام لگا رہی ہیں۔ شاید اسی لیے عورت ایسے قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر والے ہی اسے برا بھلا کہیں گے۔
سمرین کے والد کہنے لگے دیکھیے بھائی صاحب آپ بھی کچھ بتا دیں، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ زمان صاحب نے کہا کہ دیکھیے بھائی صاحب بات کچھ یہ ہے کہ احتشام نے سمرین کو طلاق دے دی ہے۔ کیا؟ سمرین کے ماں باپ دونوں سکتے میں آ گئے۔ زمان صاحب بولے دراصل اس نے طلاق دی اور پھر سمرین کا نکاح حفیظ سے پڑھا دیا اور اب یہ چاہتا ہے کہ حفیظ سے طلاق دے۔ انہوں نے کھال جانے والی نظروں سے احتشام کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اب ندامت کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ زمان صاحب غصے سے چیخے اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سمرین ہماری بہو ہی رہے گی اور سمرین ہماری بہو ہی رہے گی اور یہ پورشن میں اس کے نام کر دوں گا۔ میں نے ان دونوں سے علیحدگی میں بات کر لیا، نہ حفیظ سمرین کو طلاق دینا چاہتا ہے نہ سمرین حفیظ کے بغیر زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ حفیظ اور سمرین کا چہرہ زمان صاحب کے فیصلے سے کھل گیا۔ احتشام تم تلایا اور غصے میں چلایا نہیں، یہ غلط ہے۔ زمان صاحب بولے غلط وہ ہے جو تم نے کیا ہے، اب ساری عمر اس کی سزا بھگتو۔ سمرین کے والد صوفے سے اٹھتے ہوئے سمرین کو گلے لگاتے ہوئے بولے آپ نے ٹھیک کہا زمان صاحب، ہمیں ہر وقت اپنی بیٹیوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ انہیں بھروسہ ہونا چاہیے کہ انہیں سمجھنے والا کوئی ہے۔ میں اپنی بیٹی کے فیصلے کے ساتھ ہوں، احتشام چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ حفیظ نے اپنا ٹرانسفر لاہور کرا لیا اور وہ اپنی بیوی بچوں کے لے کر وہیں شفٹ ہو گیا۔ اس نے سمرین کو خوب عزت و محبت دی جس کی وہ حقدار تھی اور احتشام اب بھی اوپر والے پورشن میں تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر سگریٹیں پھونکتا رہتا تھا۔ اب تو وہ تقریباً نفسیاتی مریض ہو گیا تھا۔ کہانی کے آخر میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ طلاق کوئی کھیل نہیں ہے، آج کل یہ بہت عام بات ہو گئی ہے۔ نکاح ایک بہت بڑا اور حسین رشتہ ہے، اس کی قدر کریں اور اپنی بیوی کی عزت کریں۔